آج سے میں ایمان ہی کے سلسلے میں ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں کہ کس میں کون سی چیز ایسی ہو جس کی بنیاد پر حضور اسے بہتر فرما دے۔ تو آئیے آج جس حدیث شریف کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیار امتی، میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے خاص اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی حدیث کا یہ آگے کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے جن کو بہترین لوگ فرمایا ان میں کلمہ طیبہ کی کلمہ شہادت اور اس کا اقرار کرنے والا، اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جب کبھی اللہ کوئی نیکی کی توفیق عطا فرما دے اور جب کبھی اللہ عز و جل نیکی کا کوئی کام ان سے لے لے تو ان کے دل کے اندر کڑن نہیں ہوتی، ان کے دل کے اندر کھنچاؤ نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کا وہ کام کر کے ان کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن اس کو دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مدد کرنا ہی چاہتے ہو کسی کی تو کہاں مدد کرو؟ تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کر کے خوش ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات نیکی کر کے انسان کو افسوس ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل کے کچھ بندوں نے اعلان کر دیا اللہ کے نام پہ کچھ آپ فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، فلاں یہ کام ہے، فلاں بھوکے کو کھلانا ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی۔ اب چند لوگوں کے درمیان دوسروں سے متاثر ہو کر دوسروں کو دینے کی طرف راغب دیکھ کر انسان اپنی جیب سے بھی کچھ نکال کے دے دیا۔ اب دے تو دیا، ارے یار پھر جانے کے بعد میں نے کیا کر دیا، بہت پیسے چلے گئے، تھوڑا کم بھی دیتا تو چل جاتا۔ یہ جو کھچکچاہٹ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، پتہ چلا نیکی کر کے آپ خوش نہیں ہیں، نیکی کر کے خوش نہیں۔ کبھی فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی پیسے لکھاتا ہے، اچھا آپ کتنے لکھا رہے ہیں؟ 2 سیٹوں نے 25-25 ہزار لکھا ہے۔ اب وہ بیٹھا تھا بولے انہوں نے 25 لکھا ہے تو میں اگر 25 لکھاؤں گا تو میری عزت چلی جائے گی، چلو میں 35 لکھا دیتا ہوں۔ 35 لکھا ہے، اب گھر جانے کے بعد بیوی سے کہتا ہے میں تو آج پھنس گیا تھا۔ کیوں پھنس گئے تھے؟ ارے وہ محفل میں پہنچا انہوں نے 25-25 لکھا ہے، مجبور ہو کر مجھے 35 لکھانے پڑے۔ آپ نیکی کر کے خوش ہو، خوش نہیں ہوئے، نیکی کر کے افسردہ ہو۔ مومن کبھی نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، افسردہ نہیں ہوتا، کبھی افسردہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو نیکی میں جلدی ہی کرتا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسا زمانہ آنے سے پہلے
نیکی کرنے میں جلدی کرو کہ بندہ رات کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے زمانے کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا جب کبھی تمہارا دل نیکی کرنے کی طرف فوراً آمادہ فوراً کر لو، اس لیے کہ یہ دل پلٹتا رہتا ہے، کبھی مڑ میں آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی مڑ ہوتا ہے کر دیں کبھی مڑ ہوتا ہے نہ کریں۔ تو جب دل کہے نیکی کرنے کا فوراً کر ڈالو، نیکی کرنے میں ہچکچاؤ نہیں، نیکی کرنے میں ہچکچاؤ، اور جب نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اے کریم تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے، اچھی طریقے سے یاد رکھیے، قیامت میں نہ ڈالر چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ روپیہ چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ قیامت میں چلے گی تو صرف نیکی چلے گی، وہاں صرف نیکی چلے گی، اور آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا، وہاں پر وہ محسوس کرے گا کہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا۔ آج جو لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں قیامت میں اس نیکی کی عظمت کا احساس ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے بہت سارے بھائی بائک چلاتے ہیں، بائک راستے میں کھڑی کرتے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ راستے کا حق کیا ہے اور کسی کو تکلیف دینے کا عذاب کیا ہے، تو کبھی وہ روزانہ کا میرا معمول ہے۔ جب بھی میں ممبئی میں رہتا ہوں، اپنی گلیوں میں نکلنا، اللہ خیر فرمائے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے۔ بیچ راستے میں کھڑے رہیں گے، فون پہ بات کرتے ہوں گے، کسی سے بات کرتے ہوں گے، یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ پیچھے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ نہیں، یہ راستے کا حق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دینا کہاں سے آپ نے سیکھا؟ بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ عمل ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ راستے میں تکلیف دیتے ہو، کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دی آپ نے، اب ہارن بجاتے رہو، بھائی کس کی گاڑی ہے ہٹاؤ، ایمبولینس آنا ہو تو تکلیف، کسی کو جانا ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اور آدمی سمجھتا ہے ارے میں ہوں، میں کہیں بھی کھڑا رہا ہوں، میری ماں، یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر آپ کو گاڑی سائیڈ لگانی ہے تو کنارے پر لگاؤ، جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آنے جانے والوں کو راستہ دینا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، ایک صحابی کو حضور نے دیکھا مزے سے جنت میں کروٹ لے رہے ہیں، مزے سے جنت میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نیکی نے تم کو جنت میں یہ مقام عطا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، لوگ ادھر سے گزرتے تھے نا تو ان کا کپڑا کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، میں نے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ کے پھینک دیا، بس یہی ادا میرے مولا کو پسند آ گئے، یہی ادا۔ اور ہم سوائے تکلیف کے کچھ نہیں کرتے، کھائے پیے پھینک دے، راستے میں کسی کو تکلیف ہو، کوئی گرے، کوئی پرواہ نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ اور نیکی چھوڑو مت، جہاں چانس ملے نیکی کا فوراً کر لو۔ اور میں آپ کو چانس کے حوالے سے بتاؤں، سلام ہی کو لے لیجیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو سلام میں پہل کرے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے۔